بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی مسلمانوں سے خدا واسطے کا پیر رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، لیکن جنگ نہیں کر سکتے تھے، ان سے ڈرتے تھے۔ اور خاص طور پر بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کے واقعے کے بعد تو ان کے حوصلے ہی ٹوٹ گئے تھے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت اور بدعہدی کی، مدینے کے منافقین اور مکہ کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت میں کام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد یہود کی جرت اور جسارت حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی بیعت میں اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، اے ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کو گھر کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت بھی موجود تھی، تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا اور جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ یعنی ان یہود نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش نے کہا کہ میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے بھی کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روح و عمل لانے کا عزم پر برقرار قائم رہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کی جانب چل پڑے۔ بعد میں صحابہ اکرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے کہ سرکار آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ تب آپ نے یہود کے ارادوں کے بارے میں انہیں بتایا۔ مدینے واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا، چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ پر برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 لڑنے والے لوگ ہیں جو تمہارے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں اپنی جان قربان کر دیں گے۔ اگر تمہیں نکالا ہی گیا